الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النور آیت نمبر 12 سے لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جب سنا تم نے اس بات کو، ظن المؤمنون والمؤمنات، گمان کیا مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے، بِأَنفُسِهِمْ اپنے متعلق، خیرن اچھا، وقالو اور کیوں نہیں کہا انہوں نے، ھذا افک مبین کہ یہ تو واضح بہتان ہے، یہ تو کھلا جھوٹ ہے۔ اس میں ایک اور ادب بتایا جا رہا ہے کہ ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کو یہ بات سنتے ہی یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو واضح جھوٹ ہے، اور انہیں اپنے متعلق اچھا سوچنا چاہیے تھا۔ یہاں کہا گیا ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے بِأَنفُسِهِمْ اپنے متعلق اچھا کیوں نہیں سوچا، حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ ان کے متعلق جن پر بہتان لگا ان کے متعلق اچھا کیوں نہیں سوچا، لیکن کہا گیا کہ اپنے متعلق اچھا کیوں نہیں سوچا۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس میں حکمتیں ہیں کئی۔ دیکھیں، مومن جو ہوتے ہیں نا وہ سارے ایک کچھ ہوتے ہیں، اور دوسرے پہ بہتان گویا کہ اپنے اوپر ہے، دوسرے کی تذلیل، دوسرے کی اہانت گویا کہ اپنی اہانت ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ ایسا بولا ہے کہ اس میں انہیں اپنے آپ کو رکھ کے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہاں ہوتے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی۔ تو اسی لیے کہا اپنے متعلق اچھا کیوں نہیں سوچا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمام مومنوں کی مثال آپس کی محبت میں، آپس کی شفقت میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں، تمام دنیا کے تمام مومنوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ جس طرح جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، تو اسی طرح کسی ایک مومن کی تذلیل، اہانت، یہ تمام مومنوں کی تذلیل ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ تم نے اپنے متعلق اچھا کیوں نہیں سوچا، یعنی ان کے متعلق جو جن پہ تہمت لگی تھی ان کے متعلق اچھا سوچنا ہی اپنے متعلق اچھا سوچنا ہے۔ اگر تم ان کا برا چاہو گے، ان کی تذلیل کرو گے، ان کے متعلق کو غلط سوچو گے، گویا کہ تم اپنے متعلق سمجھ رہے ہو، کیونکہ سارے ایک کچھ ہو۔ یہ ایک معنی کے لحاظ سے یہ مفہوم بنا۔ ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں اپنے متعلق سے مراد اپنے متعلق ہی ہے، ان کے متعلق نہیں جن پہ تہمت لگی ہے، بلکہ اپنے متعلق ہی ہے۔ تم نے اپنے متعلق اچھا کیوں نہیں سوچا، یعنی تم اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے دیکھتے کہ اگر تم ہوتے یہاں تو تمہاری کیا کیفیت ہوتی۔ مثلا ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ بعض اوقات اکیلا ہوتا ہے، تو کیا وہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے متعلق کوئی غلط سوچے گا، غلط خیال کرے گا؟ یہاں امکان ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صفوان بن معطل کی ماں نہیں تھی؟ وہ تو تمام ایمانداروں کی ماں تھی، اور وہ تو وہ ماں تھی جس کو اللہ نے اعزازی طور پر کہا وَأُمَّهَاتُهُ أَزْوَاجُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایمانداروں کی مائیں ہیں، وہ تو ایسی ماں تھی۔ تو کیا اگر تم اپنی ماں کے ساتھ کبھی اپنی بیٹی کے ساتھ تنہا ہوتے ہو تو یہ خیال، یہ سوچ ہی نہیں ہوتی کہ یہاں کچھ غلط ہوگا، تو کیا پھر صفوان کے متعلق تم نے یہ کیوں سوچ لیا؟
تو اسی لیے کہا کہ تم اپنے متعلق اچھا کیوں نہیں تم نے سوچا، یعنی تم اپنے آپ کو یہاں رکھ کے دیکھتے۔ اور اسی لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو اس جگہ ہوتی تو تو کیا کرتی، تو کیا ایسا کام کرتی؟ اس نے کہا میں کبھی بھی ایسا کام نہ کرتی۔ تو پھر جب تو ایسا کام نہیں کر سکتی تو کیا اللہ کے پیغمبر کی بیوی ایسا کام کر سکتی ہے؟ وہ تو کئی حصے زیادہ اس کا تقویٰ، کئی حصے زیادہ اس کا مقام، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک مفہوم یہ بھی بنا۔ اچھا، ایک اور ترجمہ بھی اس کا کرتے ہیں، اس میں پھر کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تم ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں نے بھی انفسہم اپنے دل میں اچھا کیوں نہیں سوچا؟ یہ ترجمہ بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ اب اس ترجمے پہ کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ وقالوا ھذا افک مبین، اور انہوں نے سنتے ہی یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ تو واضح جھوٹ ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے وہ اس بات پر 4 گواہ۔ فاذ لم یأتوا بالشہداء، پس جب کہ نہیں لائے وہ چار گواہ، پس جب کہ نہیں لائے وہ گواہ، فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون، تو پس وہی اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ دیکھیں زنا کا اس بات کس سے ہوتا ہے؟ 4 گواہوں سے۔ تو یہاں 4 گواہ تو دور کی بات ہے، جن لوگوں نے بہتان تراشی کی وہ تو ایک گواہ بھی نہیں لائے اس بات پر، تو تم نے پھر کیسے ان کی بات کا یقین کر لیا، اور کیسے تم اس پروپیگنڈے میں آ گئے؟ لہٰذا جب وہ گواہ نہیں لائے وہی اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ اور یہ صرف اتنا نہیں کہا کہ وہ جھوٹے ہیں، بلکہ کہا اللہ کے ہاں وہ جھوٹے ہیں۔ تو اللہ کا علم تو سب سے زیادہ ہے، جب اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں تو پھر جھوٹے ہی ہوئے واقعتاً۔ ویسے بھی قانوناً جھوٹے تھے، کیونکہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اگر 4 گواہ کوئی نہیں لاتا وہ جھوٹا سمجھا جائے گا جو کسی پہ تہمت لگاتا ہے۔ اور یہاں پھر کہا اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں، اور اللہ یعنی اللہ کے علم میں، اور اللہ کا علم تو سب سے بڑھ گیا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرۃ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو البتہ پہنچتا تمہیں اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے۔ کیا پہنچتا؟ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو گیا تم پر، یہ تو اس کی رحمت ہے تم پر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کہ اس نے تمہیں فوری نہیں پکڑا، ورنہ تمہارا یہ جرم ایسا تھا کہ تم نے سنی سنائی باتوں میں آ کر تم نے اتنا بڑی بات کر دی، اس وجہ سے تم پر بہت بڑا عذاب آ جاتا اللہ کی طرف سے، اسی دنیا میں آ جاتا۔ کب عذاب آ جاتا؟ استلقونہ بألسنتکم، جب تم لے رہے تھے اس بات کو اپنی زبانوں کے ساتھ، یعنی نقل کر رہے تھے آگے، ایک سے سن کے دوسرے، اس نے دوسرے کو بتائی، اس نے سن کے اس کو بتائی، تم اپنی زبانوں سے اس بات کو آگے نقل کر رہے تھے جب تم لے رہے تھے اس بات کو اپنی زبانوں سے۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہ سے وہ بات کہ نہیں تھا تمہیں اس کے متعلق کوئی علم۔ تم اپنے منہ سے ایسی بات کر رہے تھے جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا۔ ایک تو وہ گواہ نہیں لائے، دوسرا تمہیں بھی علم نہیں، اور پھر تم اسے آگے نقل کرنے لگے۔ یہ تو جس طرح ایک جھوٹ بولنا جرم ہوتا ہے، اسی طرح ایسی بات جس کی سچائی کا علم نہیں ہے، جس کے سچے ہونے کا پتہ نہیں ہے، اس کو آگے نقل کرنا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح جھوٹ بولنا حرام ہے۔ سمجھے بات؟ ایک بات جھوٹی ہے، آپ جھوٹی بات آگے کرتے ہیں، آپ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، جھوٹ بولنا، جھوٹی بات آگے کرنا، یہ حرام ہے، جرم ہے۔ اور ایک بات ایسی ہے کہ جس کے سچ ہونے کا آپ کو پتہ نہیں ہے،
تو اگر ایسی بات آپ آگے پہنچاتے ہیں یہ بھی اسی طرح کا جرم ہے، یہ بھی جھوٹ بولنے کی طرح حرام ہے۔ قرآن میں ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا تجھے پتہ نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنی بات آگے کر دے۔ ایک بات لوگوں سے سنی ہے، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ جو کر رہے ہیں بات حقیقت ہے یا نہیں، اس نے لوگوں کے سے سن کے آگے بتا دی، اور دل میں یہ سوچے کہ میں نے جھوٹ تھوڑا بولا ہے، میں نے تو اوروں سے سن کے ان کی بات آگے پہنچا دی ہے۔ فرمایا ایسے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، یعنی ایسا شخص اللہ کے ہاں جھوٹا قرار پائے گا۔ جیسے جھوٹ بولنے کا جرم ہوتا ہے، اس کا جرم وہی ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ تم اپنے منہ سے وہ بات کر رہے تھے جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور تم سمجھ رہے تھے اس بات کو معمولی، حالانکہ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی۔ تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، ہلکا لے رہے تھے، اسی لیے تم نے آگے کر دی۔ اللہ کے ہاں یہ بات معمولی نہیں تھی، اللہ کے ہاں بہت بڑی بات تھی، کیونکہ یہ تو ایک رسول کے حرم کی بات تھی، اللہ کے پیغمبر کی عزت کی بات تھی، یہ کوئی معمولی بات تھوڑی تھی۔ اور اس میں پھر صرف یہ نہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دامن اس سے داغدار ہو رہا تھا، بلکہ یہ اعتراض خود اللہ کے پیغمبر کی عزت پہ دھبا لگ رہا تھا۔ یہ تو لوگ باتیں کرتے، وہ کہتے بھی یہ ہمیں سمجھاتا ہے، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے، یہ تو بات وہاں تک پہنچتی، اور پھر وہاں سے یہ بات اللہ تک جاتی کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے ایسا انتخاب کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے گھر کا انتخاب تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو یہ بات تو اللہ تک پہنچتی، اللہ پہ اعتراض ہوتا کہ اس نے ایسا انتخاب کیا، ایسی بیوی چنی پیغمبر کے لیے جو ایسی تھی۔ تو اسی لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، تم اس کو معمولی سا سمجھ رہے تھے، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔